بعد حمد و صلات کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 70 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، انتہائی توجہ طلب آج کی گفتگو ہے۔ یاد رہے کہ ہر گناہ جسے ہم چھوٹا یا بڑا کہتے ہوں، پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی گناہ کو، گناہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اور اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، چونکہ ناراضگی تو نافرمانی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی گناہ بظاہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے، اور ہر نیکی کا کام راہ جنت کی طرف ہے، ہر نیکی کا کام۔ اسی طرح نیکی بھی چھوٹی بڑی نہ کہیں، جب موقع ملے، جیسا موقع ملے، چونکہ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے، کر گزرے، اور ہر نافرمانی سے بچے کہ وہ جنت کی راہ پر لے جاتا ہے، تو جہنم کی راہ پر لے جاتا ہے گناہ۔ نیکی جنت کی راہ پر لے جاتی ہے، گناہ جہنم کی راہ پر۔ اور گناہوں یعنی نافرمانیوں کی جو کثرت ہے وہ ایمان کو ضائع کرنے کا سبب ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمان کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں ہے۔ تو ایمان کے سلب ہونے کے اسباب، اس کے ضائع ہونے والے معاملات پر انسان کڑی نظر رکھے تو تمام رذائل یعنی گناہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہر گناہ سے بچنے کی حد الامکان انسان کوشش کرے، پھر بھی بشری تقاضوں کے تحت انسان بندہ کون ہے؟ بشر ہے۔ فقط انبیاء علیہ السلام، انبیاء کی جو ذات ہے، جو نبی ہیں، وہ اللہ نے خطا سے پاک رکھے ہیں، اور فرشتے یہ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں ماتھے کو ٹیک کر ندامت کے ساتھ گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارے یہاں توبہ کا انداز کیا ہے؟ منہ پہ تھپیڑے مار لیے، ناک پہ انگلی گھس لی، توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے ندم التوبہ، توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ بھلے چپیڑے نہ مارے ہیں، کان نہ پکڑے ہیں، ناک پہ ہاتھ نہ گھسے، دل میں
ملامت ندامت پیدا ہو جائے، یہی توبہ ہے۔ ان تمام گناہوں میں ایک گناہ ہے تہمت، تکبر ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، خود پسندی ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، سب اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اس میں ایک گناہ ہے تہمت۔ بآسانی ہم کسی پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں، ہمارا واسطہ بھی نہیں پڑتا، ہم کسی بھی خاتون کے بارے میں کہتے ہیں بڑی بدکار عورت ہے، کردار اچھا نہیں ہے اس کا۔ یہ لفظوں میں کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ شریعت کا اصول یاد رکھیں، کسی عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہو تو شریعت کا اصول ہے کہ آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ دو عادل مانے نیک سچے پرہیزگار، دو عادل گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر گواہ پیش نہیں کر سکے تو پھر 80 کوڑے کی حد قائم ہوگی تہمت لگانے والے پر، کسی بدکاری کی تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جرم ثابت ہوگا تو اس پر 100 کوڑے لگیں گے اس کو، اور ثابت نہ کر سکا تو تہمت لگانے والا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تہمت بآسانی ہم جب چاہتے ہیں جسے چاہیں لگا دیتے ہیں۔ ابے کردار کا اچھا نہیں ہے، عورت ہی نہیں مردوں میں بھی مددگار آدمی نہیں ہے، اگر وہ اس میں عیب نہیں پایا گیا تو غیبت ہے یہ، اور اگر اس میں وہ عیب موجود ہے تو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ تہمت کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، اس کا نام تھا جریح، جیم رے یا جریح، راہب بڑا متقی پرہیزگار تھا، بنی اسرائیل میں تھا، پچھلی امت کی بات ہے، بلکہ اس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر جریح فقیہ ہوتا یعنی علم والا ہوتا تو بچ جاتا۔ جری جو تھا وہ ایک اس نے گرجا بنایا ہوا تھا، وہاں عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اس کو آواز دی، وہ عبادت میں مصروف تھا، اس نے توجہ نہیں دی، تو اس کی ماں نے بد دعا دی، تو تہمت کا شکار ہوگا، تجھ پر تہمت لگے گی، کہہ کے چلی گئی وہ۔ جب کہ نفلی عبادت کر رہا ہو نا بندہ، ایک تو فرض ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یہ سب نفلی عبادت ہے، اس کا کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، جب چاہے کر لے، ابھی نہیں، بعد میں کر لے۔ اگر ماں باپ بلائیں تو چھوڑ کے جا سکتا ہے، اس نے توجہ نہیں دی، کہا تجھ پر بدکاری کا الزام لگے گا، تجھ پہ تہمت لگے گی، ماں کی بد دعا تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک اس گاؤں کی خاتون کسی کام سے نکلی تو ایک چرواہے نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ بدکاری کی، اس گرجے کے پاس گھسیٹ کے لایا، اور جب اس نے شور مچایا، بادشاہ وقت کے لوگ آئے تو کہا میرے ساتھ غلط کاری ہوئی، کس نے کی؟ کہا جری نے کی ہے۔ چنانچہ اس راہب کو جو دن رات عبادت کرتا تھا اپنے گرجے میں، اس کو بادشاہ کے لوگ پکڑ کے لے گئے۔ اس واقعے کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ نے تنبیہ الغافلین میں نقل کیا۔ اب اس کو لے گئے، اس خاتون پر کا اس پر الزام تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ اب اس کی تحقیقات ہو رہی، حتیٰ کہ وہ خاتون جو ہے حاملہ ہو گئی۔ بالآخر جب الزام لگا اور کوئی بچنے کی صورت نظر نہیں آئی تو جری نے کہا کہ
مجھے میری ماں کے پاس لے چلو۔ ماں کے پاس لے گئے، کہا ماں آج تیری بد دعا کا نتیجہ مجھ پر اتنا بڑی تہمت لگی ہے، ماں تو نے بد دعا دی اور آج یہ دن دیکھنا پڑا، اب تو ہی دعا دے دے کہ میں بچ جاؤں۔ ماں نے کہا یا اللہ تو نے میرے بیٹے کو میری بد دعا کے سبب اس طرح بدنامی کا شکار ہوا، میری دعا ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ جری، ایک قول ہے کہ جری نے اس خاتون کے پیٹ پر انگلی رکھ کے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو ہے وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس بچے نے، یعنی 4 قسم کے بچوں کے بارے میں نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کم سنی میں بول پڑے، ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے سے، چھوٹے سے بچے سے حکم دیا تو وہ بول پڑا۔ 3 ایک اور تھا، ایک یہ تھا جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور ماں کے پیٹ سے آواز آئی کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے لوگ اس جری کو، اس خاتون کو اس مقام پر لے گئے۔ جری نے اس کے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا اے درخت تو بتا کہ اس گناہ میں شریک کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ درخت بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تہمت سے اس جری کو بچا لیا اور بادشاہ وقت اس کو چھوڑ دیا۔ تو بس اوقات انسان جو ہے نا وہ گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ضرور یاد رکھیں، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تہمت کے مقام پر بھی بچ جاؤ۔ اب ایک برائی کا مقام ہے، برائی کا اڈا کہہ لیں آپ، اور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب وہاں سے آپ نکل کے جائیں گے تو دیکھنے والا کہے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس برائی میں مبتلا ہو۔ جائے کہ آپ اس برے فعل میں ملوث نہیں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہمت کے مقام سے بچو، جاؤ بھی نہیں اس طرف۔ ہمارے یہاں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ تہمت لگاتے ہیں، جو آتا ہے منہ میں ہم بولتے ہیں، چونکہ ہم تو ہماری زبانیں تو بے لگام گھوڑے کی طرح ہیں، جس کی چاہے غیبت کریں، جس کو چاہے نیچا دکھانے کے لیے جو چاہے بولتے ہیں، جس کو چاہے تہمت لگا دیں۔ حضرت سیدنا یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ وہ اپنا بڑے سے بڑا نقصان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن تہمت سے بچنے کے لیے۔ امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ کتنی بڑی ہستی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے وہ بخاری شریف ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ کی محنت شاقہ، آپ ان کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بظاہر ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے پیچھے ان کی کوششیں کتنی ہیں۔ اچھا صاحب مال تھے آپ، بہت مالدار تھے، پانی کے جہاز میں امام بخاری سفر کر رہے ہیں، پانی کے جہاز میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس، امام بخاری کے پاس 6 لاکھ دینار تھے۔ کتنے تھے؟ 6 لاکھ دینار تھے۔ ان مسافروں میں ایک چور بھی تھا، اس نے کسی طرح بھانپ لیا کہ ان حضرت کے پاس تو بڑا مال ہے، بڑا مال ہے۔ اب چور کی بس اب ایک ہی کوشش تھی کہ سفر ختم ہونے سے پہلے میں کسی طرح یہ مال ہتھیا لوں۔ جب رات سو کر اٹھے تو اس نے شور مچا دیا، بھائی میرا مال کھو گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس نے اعلان کر دیا بھائی میرے 6 لاکھ دینار کھو گئے۔
امام بخاری سمجھ گئے کہ یہ میرے مال کو ہتھیانا چاہتا ہے. کہا بھئی تیرے پاس اتنا مال 6 لاکھ دینار کا کھو گئے، وہ نہیں مل رہے، کسی نے چرا لیے. پانی کی کہ جہاز میں سفر ہے، اب ان کو بس تو ہے نہیں کہ اسٹاپ ہوا کوئی اترے بعد میں لوگ چڑھ گئے، پانی کا جہاز ہے، منزل پہ رکے گا، کہ لوگوں کی تلاشی لی جائے. اب لوگوں کی تلاشی لینی شروع ہوئی. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ لوگوں کی تلاشی لو. سب کی تلاشی لے لی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ کی تلاشی لی گئی. ان کے سامان سے 6 لاکھ دینار نہیں نکلے. اب چور پریشان کہ مال تو میں نے دیکھا ہے، 100% ان کے پاس مال ہے، لیکن ہے کہاں، گیا کہاں. جب سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ آ کے بیٹھا برابر میں کہ حضرت یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ کے پاس دینار تو تھے سونے کے نا، اس وقت کی کرنسی جو تھی، لیکن اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ گئے کہاں. فرمایا وہ 6 لاکھ دینار تھے، اور جب میں نے یہ آواز سنی نا کہ وہ چوری ہو گئے، میں نے وہ سمندر میں ڈال دیے. 6 لاکھ دینار سمندر برد فرما دیا آپ نے. کہا حضرت کیوں؟ کہا اگر میرے پاس سے مال برآمد ہو جاتا، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، ایسا ہی نا. اب کوئی یہ بول دے کہ جناب صاحب منصب کوئی شخص ہوتا ہے نا، اسے اپنی عزت کی زیادہ فکر ہوتی ہے. بغیرت آدمی کو اپنی عزت آنے جانے کی کہاں پرواہ ہوتی ہے. کہا میں سمجھ گیا، میں نے وہ سارے دینار سمندر میں پھینک دیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو مانے گا نہیں، مجھے چور سمجھے گا، کتنی بڑی تہمت ہے میرے لیے. اور اب اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں، امام بخاری ایک حدیث لینے کے لیے طویل سفر کر کے ایک مقام پر پہنچے کہ فلاں، ارے ہمیں تو کتابوں کی صورت میں مل گئی نا حدیثیں، ہمارے بزرگوں نے ایک ایک حدیث جمع کری ہے، کئی دن کا سفر کر کے جاتے. امام بخاری ایک حدیث ایک محدث سے لینے گئے، تو جب وہاں گئے نا تو کیا دیکھا کہ وہ جو محدث ہیں انہوں نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے اور گھوڑے کو اس طرح آہ آہ کر کے بلا رہے ہیں. وہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا لیکن جھولی خالی تھی، دانا نہیں تھا اس میں. آپ وہیں سے لوٹ گئے. کہا جو ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس سے حدیث نہیں لیتا. اتنی محنت کر کے جمع کی ہے. آج امام بخاری پر اگر وہ تہمت لگتی تو مجھے بتائیں کہ یہ حدیث کی کتاب کا اتنا مقام و مرتبہ ہوتا؟ اعلیٰ لوگوں کی سوچیں بھی اعلیٰ، وہ اتنا بڑا نقصان 6 لاکھ دینار سمندر میں پھینکنا گوارا کیے کہ کسی کے دل میں میرے لیے چور ہونے کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو. ہم تو بڑی آسانی سے کسی کو تہمت کا شکار کر دیتے ہیں. تو تہمت سے بچے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جب تک 100% آپ کو پتہ نہ ہو نا، شریعت پھر بھی یہ کہتی ہے کہ پردہ پوشی کریں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے. جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا یا الہی. آمین بجائے سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.